قبلہ نے انڈیا ظاہر کیا ہے کہ اگر سوال کسی کے ذہن میں ہو تو لیکن یہ نہ ہو کہ عقیق پہننے سے علم بڑھتا ہے یا اس قسم کے نہ جی سے آئیے ذرا جی آپ اگر ہاں جی بسم اللہ. یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایک فقہی نشست نہیں ہے، مگر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے استاد محترم نے کہا کہ آپ کا مولویانہ ذہن نے یہ سوال آپ سے ایک فقہی سوال میں جانتا ہوں یہ شعرا اور نہیں فقہی سوال یہاں نہ کریں. نہیں فقہی سوال نہیں. سوال یہ ہے کہ مرزا غالب کی نجات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ شعرا حضرات اور ادبی حضرات کی لادینیت اور خدا سے شکوہ اور مسجد کے شراب نوشی اور مسجد کے باہر بیٹھ کے خدا سے شکوہ کرنا ایسا کیوں ہے کہ ہم یہ جانتے ہوئے کہ ان کی انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز اتنی بلند پایا، اس کے باوجود ایسا کیوں دیکھنے میں آتا ہے کہ مرزا غالب سے لے کے اور جو پچھلی 18ویں صدی 19ویں صدی اور موجودہ حال میں بھی جو شعرا گزرے ہیں، تو ایک طالب علمانہ سوال ہے. بہت اچھا سوال ہے، اگر سے ناتمام رہ گیا. دیکھیے شاعری کی اپنی زبان ہے. افسوس یہ ہے کہ اگر اس کو نہ سمجھا جائے تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. شاعری کی اپنی زبان ہے. مثلا شاعری میں گناہ کا لفظ جب آتا ہے تو آپ کیا گناہ سے وہ شرعی گناہ سمجھتے ہیں؟ شاعری میں گناہ جرأت اور جسارت مندانہ اقدام کو کہتے ہیں. شاعری کی اپنی زبان ہے. شاعری میں گناہ کے معنی گناہ تھوڑی ہے کہ نعوذ باللہ وہ گناہ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ابھی تو مثلا غالب کہیں کہیں کہ میرے سینے میں تو ابھی بہت گناہوں کی آرزو ہیں، اس کے معنی ہے کہ ابھی بہت امکانات ہیں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، جرأت اور اقدام کر سکتا ہوں، مگر معاشرہ مجھے کرنے نہیں دے گا. جرأت کے معنی میں اظہار جرأت کے لیے لفظ گناہ آتا ہے. یا زاہد جو واقعا زاہدانہ مزاج رکھتا ہے اس کو ہم رند کہتے ہیں. اور جو دنیا کو فریب دینے کے لیے زاہد بنتا ہے ہم اسے شیخ اور زاہد کہہ کے واعظ کہہ کے طنز کرتے ہیں. تو یہ شاعری کی زبان ہے. مثلا کوئی کہتا ہے کہ میرا ہمراز حافظ شیراز، رند ہوں مولوی کی صورت میں. تو یہاں رند سے کیا مراد؟ رند یعنی وہ جو واقعی لٹرلی جا کے وہ شراب پینا چاہتا ہے. رند کے معنی وہ ہیں کہ جو دنیا کے اپنے آداب اور پروٹوکول اور اپنی آبرو کا لحاظ نہیں کرتا، یعنی گھر میں تو بیٹھ کے گناہ کر رہے ہیں لیکن معاشرے کے سامنے اس لیے نہیں کرتے کہ یہ کل ہمارے پیچھے پھر نماز نہیں پڑھیں گے. یعنی خوف خدا نہیں ہے بلکہ خوف خلق خدا ہے. تو ایسے زاہد کو، ایسے واعظ کو ہمیشہ شعراء نے، بڑے شعراء نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور بنانا چاہیے. اور رند یا مثلا شراب سے مراد کیا؟ آپ یہ شراب سمجھتے ہیں بنت عنب، انگوری شراب؟ اور کیا اتنا گیا گزرا تھا غالب کہ وہ کہے کہ وہ کیا مطلع ہے مشہور ان کا؟ نہیں وہ غالب کا کل کے لیے نہ آج کر خزت شراب میں کیا یہ سوزن ہے ساقی کوثر کے باب میں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ساقی کوثر کا ذکر ہو رہا ہے تو کیا غالب یہ انگوری شراب کا ذکر کر رہا ہے؟ شراب سے مراد معرفت ہے، علم ہے. شراب سے مراد باد عرفان ہے. شراب سے مراد باد عشق ہے. سمجھے آپ؟ تو شاعری کی اپنی زبان ہے. جن بیچارے مولویوں نے یہ زبان نہیں سمجھی انہوں نے فتوے دینے شروع کر دیے. میر کافر ہیں، غالب کافر ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں. ان کا بس چلتا یہ مولوی حضرات آزاد ہو جائیں تو ان میں سے ہر ایک داعش بننے کے لیے تیار ہے. افسوس کی بات نہیں.
یہ رحمت للعالمین سے تو آشنا ہی نہیں ہے، یہ رب العالمین کی ربوبیت سے آشنا نہیں ہے، یہ صرف چند فقہی مسائل میں مبتلا ہیں بیچارے، یہ کرب کی باتیں ہیں، افسوس کی باتیں ہیں۔ تو شاعری کی اپنی رہی یہ بات کہ کسی کی نجات ہوگی یا نہیں، یہ میرے دائرہ اختیار کی بات ہے۔ اگر اس سوال کا جواب کوئی دیتا ہے تو اپنے حد سے تجاوز کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کام حق سبحانہ و تعالیٰ کا، مولا سبحانہ و تعالیٰ وہ مالک و مختار ہے، وہ کس کی کس ادا سے خوش ہو جائے اور کس کی کس ریاکاری سے ناخوش ہو جائے، کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ، یہ الگ موضوع ہے۔ اجازت ایک فرمائیں۔ میرے پاس قلمی مینوسکرپٹ ہے، غالب کا ہاتھ کا لکھا ہوا، سب لوگ میرے پاس ایک قلمی مسودہ غالب کی تحریر کیا ہوا اپنے ہاتھ میں، ان کا جو انہوں نے اپنی کتاب کا کاغذی ہے پیرہن، نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر ہے، انہوں نے اس کا جو باب ہے، افتتاح باب جو ہے، پہلے اس پہ لکھا انہوں نے یا علی، اس کے بعد لکھا یا حسن، لکھا یا حسین، اور اس کے نیچے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو علمیت غالب کی تھی اور جو جانکاری تھی اور جانتے تھے، تو ان کو تو جو مراتب تھے، کیا اس سے وہ ناشنا؟ نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی اور حقیقت اور نام خدا کی عظمت سے غالب اچھی طرح آشنا تھے، اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اوپر یا علی لکھا تو اس کے معنی، نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اصاعت ادب کر رہے تھے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ لکھنے والا کس معاشرے میں، کس تہذیب کے ساتھ اور کس نیت کے ساتھ لکھ رہا ہے۔ تصور یہ ہے ہمارا عام طور پر کہ ہم ذات حق تک پہنچنے کے لیے علی کو وسیلے کے طور پر اختیار کرتے ہیں، یعنی عظیم حقیقت وہ ہے، اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے علی کا دامن تھامتے ہیں، تو بسم اللہ لکھنے سے پہلے یا علی لکھ لیتے ہیں۔ یہ غالب کی لیفٹ ہینڈڈ سپورٹ نہیں ہے، یہ مطلب یہ کہ یہ جو ہے غور فرمائیں، توسل کا چونکہ ایک نظریہ ہے اس غالب کے متعلق یہ عرض کر دوں کہ ڈاکٹر زوئے انصاری ایک بہت مشہور ادیب تھے اور خود کمیونسٹ تھے، اور اس فقیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے ہاتھوں پہ دوبارہ وہ مشرف و اسلام ہوئے تھے، یہ اسی فقیر کو اعزاز حاصل ہے۔ وہ ایک داستان ہے پوری، جب وہ مرنے سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے کمیونزم کے بارے میں اسے میں ڈس اون کرتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ نجات کی راہ صرف اسلام ہے۔ تو یہ اس فقیر کی کئی برس کی ریاضت کا صلہ تھا، یہ خدا کا شکر ہے۔ تو وہ انہوں نے خود اپنے ایک مضمون میں میرا ذکر بھی کیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ زوئے انصاری نے غالب شناسی پر جو کام کیا ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ غالب وہ شاعر ہے جس نے بھارت کی، ہندوستان کی کرشن بھکتی کی سرزمین میں علی بھکتی کے بیج بوئے ہیں۔ زوئے انصاری کا جملہ ہے، یہ چھپا ہوا جملہ ہے، پرنٹڈ ہے یہ۔ تو غالب تو علی کا عاشق ہے، اور غالب کی فارسی شاعری میں ان کے قصیدے اور قصیدے سے ہٹ کر ان کی ایک مثنوی ہے جسے وہ شاہکار سمجھتے تھے، بلا شبہ وہ شاہکار ہے، مثنوی ابر گوہر بار۔ مثنوی اپنے ابر گوہر بار میں انہوں نے
جو حمد لکھی ہے، جو نعت لکھی ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا اور جو مولا علی کی مدح لکھی ہے، وہ ایک شاہکار ہے. اور میرا خیال ہے کہ غالب کا ذکر آ گیا ہے تو ان کی غزلوں، اردو غزلوں میں دیکھیے ایک جگہ انہوں نے مقطع میں نعت لکھی ہے اور ایک جگہ انہوں نے منقبت لکھی ہے. مقطع میں بھی اردو، وہ نعتیہ مقطع ان کا شاید لوگوں کو عام طور پہ یاد نہیں ہوتا. دیکھیے وہ مجھے اگر یاد آ جائے تو اس طرح سے ہے کہ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند. اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شہ کے غالب گنبدے بے در کھلا. نعت کا شعر ہے، یہ نعت کا شعر ہے، معراج کی طرف اشارہ ہے. یہ غالب کا نعتیہ شعر ہے ان کی غزلوں میں اور اردو غزلوں میں. اور ان کی منقبت کا تو وہ شعر بہت مشہور ہے جس پہ وہی بیچارے مولویوں نے کفر کے فتوے دے دیے ہیں کہ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے ہوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بود و راب میں. اور جہاں امام حسین کا معاملہ ہے تو غالب کی واقع فارسی شاعری میں جیسا درد انگیز اور رقت خیز نوحہ اور مرثیہ ملتا ہے وہ بھی بے نظیر ہے. اور اردو میں بھی انہوں نے غزلوں میں جو ان کے ہاں کیفیت ہے وہ کہیں کہیں معلوم ہوتا ہے کہ تذکرہ کیے بغیر، نام لیے بغیر گویا وہ کربلا بیان کرتے. میرا خیال ہے ایک سوال میرا آگا میں جدید مرثیہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بڑے جدید مرثیہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ آج کا جدید مرثیہ نگار انیس اور دبیر بننے کو تیار ہے. تو اس نے ایک نئی راہ جو نکالی ہے، اس نے جو فلسفیانہ موضوعات تھے جو کربلا کے حوالے سے نفسیاتی مسئلوں کو اپنا موضوع بنا کر اور پھر مرثیہ تحریر شروع جو آج کل ہو رہے ہیں، کیا آپ کے خیال میں کہ یہ صحیح رستہ ہے؟ جدید مرثیہ صحیح راستہ. جدید مرثیہ گویوں نے بہت خدمت کی ہے اور ان میں ایک طویل فہرست ہے. جوش مکمل مرثیہ نگار شاعر نہیں ہے. جوش کا مرثیہ مکمل مرثیہ، جوش کے ہاں ہمیں مکمل مرثیہ نہیں ملتا. جوش کے ہاں بہت اچھے بند بھی ہیں اور بہت کمزور بند بھی ہیں اور مرثیت ان کے ہاں جس طرح ہونی چاہیے نہیں. لیکن مولانا نسیم امروہی، آل رضا اور جناب وحید الحسن ہاشمی اور بعض دوسرے اور ایسے شعراء تھے کہ جن کے یہاں ہمیں مکمل مرثیہ ملتا ہے اور جدید مرثیہ ملتا ہے. اس میں مرثیت بھی ہے اور واقع کربلا کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہی کہ انسان کو بحیثیت انسان اور معاشرے انسانی کو بحیثیت معاشرے انسانی کے ارتقاء کا سفر طے کرنے کے لیے وہاں ہمارے پاس فکر اور فن کا کہ فکری اور فنی عناصر بھی اس میں ملتے ہیں اور ان لوگوں کی خدمتیں یقیناً قابل قدر ہیں. ایک بار پھر آپ سب حضرات کا خواتین کا شکریہ اور ماشاءاللہ بہت سیر حاصل گفتگو. جزاک اللہ. قبلہ کی صحت و عافیت و سلامتی کے لیے سلوات. لذت کام و دہن. یہ کتاب آپ کی بہت بہت شکریہ. اچھا یہ قبلہ کو ویلکم کرنے کے لیے خواتین حضرات ہم چاہیں گے کہ آپ سب یہاں اسٹیج پہ آ جائیں قبلہ کے ارد گرد. ایک ان کو ویلکم کرنے کے لیے کیک کٹنگ سیریمنی ہے. ہم چاہیں گے آپ سب شریک ہوں. آئیے آپ لوگ. آپ لوگ آئیے نا ادھر.
खवातीन आप लोग आइए ना इधर, केक कटिंग की सेरेमनी हो रही है, आप लोग आइए। अच्छा ठीक है, क्या रहेगा बेटा आप लोग आइए। रिकॉर्ड कैसे करना, क्या करना नहीं चलिए, लेकिन सब सामने खड़ा रहेगा तो थोड़ा सा काटा है वो, चलो बेटा ये तरह रखो शादी अच्छा मेरा ख्याल है कि इससे अंजाम नहीं पाए। असल चीज कामन से करना है ताकि तस्वीर आए। आप माइक ले लें। अब आप यूँ करें कि सब आ जाए स्टेज पर आ जाए ताकि ग्रुप फोटो बड़ा बन जाए। सब हजरात पॉइंट ले आओ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तान बिरादरान, मेहरबानी फरमाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिया गया बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो बआसानी मिल सके।